السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام گروپ کے ممبران خیریت سے ہوں گے. اللہ سے امید ہے بھائیوں. آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آگے بولتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے میرے حق کے اندر دولت کے لیے دعا کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو ہے نا آپ دولت نہ کو پوچھو بولتے, آپ دولت کے لیے دعا نہ کو کراؤ بولتے, لیکن پھر بھی نہیں سنتے. 2 بار 3 مرتبہ 4 مرتبہ بولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر دیتے ان کے حق میں دولت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس برس کے اندر اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ اتنی دولت دیتا, بہت بڑے مالدار بن جاتے. مال کے چکر میں, کام کے چکر میں انہوں ظہر نماز, فجر نماز, عصر نماز, نمازوں کی کاہلی کر کے نمازیں چھوڑ کے انہوں بزنس میں کام پہ لگ جا کے اتنے دولت مند بن جاتے. وہ صحابی دین سے دور ہو کے وہ کامیابی کی طرف, پیسوں کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے. ایک زمانہ ایسا آتا کہ ضرورت مند جو صحابہ رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہے نا ضرورت مندہ کا جو مسئلہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا کوئی ضرورت مند ہے تو ہے نا ان کو زکوٰۃ کے لیے ادھر بھیجتے. اس صحابی کے پاس جاؤ آپ کو زکوٰۃ ملے گا بول کے. جب آ کے وہ صحابہ جو ہے ان کو پوچھنے لگتے کہ ہم زکوٰۃ کے حقدار ہیں, آپ اللہ تعالیٰ دیا ہوا مال کے اندر ہمارے لیے زکوٰۃ نکال دیجیے. بولے تو میرے پاس کچھ زکوٰۃ وکات نہیں ہے, میں کمایا ہوا پیسہ ہوں, میرا حق ہے, یہ ہے زکوٰۃ نہیں. بولے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے آئے ہوئے ہیں, ہم لوگ انہوں نے بھیجے تو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. بولے ارے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجے کیا, چلو میں ان سے ملنے کے لیے میں آ جاتا ہوں بول کے. وہ آدمی جو نکل کے ہے نا کیا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرا زکوٰۃ ہے میرا کمایا ہوا یہ آپ قبول کیجیے. بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں, یہ میں نہیں قبول کروں گا. تو ایسا ہی ہر سال آتے رہتے تو قبول کیجیے. بولے تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا جو مال جو ہے زکوٰۃ جو ہے قبول نہیں کرتے. یہاں تک کہ صحابہ کا زمانہ, ان کے بعد کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ بھی چلے آتا. یہاں تک کہ لاسٹ فائنل زمانے میں صحابہ کے یہ جو شخص تھا انتقال کر جاتا. تو جب صحابہ جو بچے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ ایمان والے جو لوگ رہتے ہیں ان لوگ ان کے زبان سے بات نکلتی کہ یہ منافق ہے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو دولت جو ہے کتنی بھی آ جائے, کتنی بھی انسان ترقی کر جائے, کتنی بھی یہ ہو جائے, لیکن دین کی خدمت خیر و خیرات ہے اور اللہ کی عبادت اگر چھوڑنا نہیں چاہیے. انسان اگر چھوڑے گا تو شیطان یہی مقصد کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکیر کس کے بولتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم کا صحیح دین کا راستہ ہے. اگر اس کو میرے اور میرے صحابہ کے راستے کو سیدھا راستے کو پکڑ لیتے ہیں, واجب کے 2 ٹیڑھے راستے رہتے جس میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور 73 جو گروپ سے جو جماعتیں رہتے اس میں بھٹکانے والے بھٹکے ہوئے رہتے. باقی کا ایک ہی جماعت جو ہے اللہ کے راہ میں اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے رہتے, ہم لوگ کی جنت کو کامیابی کو جا سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد ہے کہ دوسرا جو واقعہ میں بتاتا ہوں, دولت ایسی چیز ہے انسان کو کیا کر دیتی, نمازوں سے, عبادتوں سے, اللہ کے قریب سے دور کر دیتی. انسان کو ہر چیز آنے کے بعد اور یہ چیز سے لگے چلنا ہے, اس کو فرق نہیں کرنا ہے, ہر چیز میں انسان آگے بڑھتے رہنا ہے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا. دوسرا مسئلہ آ جا کے کیا ہے بولے تو بھائیوں, جب صحابہ جو اسلام جب نیا جو مکے کے اندر پھیلتے رہتا, جب اسلام دین جو پھیلتے رہتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی نازل ہوتی, جب ہے نا نبوت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کا اس کے اندر کرتے تھے مکے کے اندر, وہ صحابہ بنتے ایمان لا کے. تو ہے نا جب شیطان پورے مکے والے کو پر ہے نا ایک ٹیم بنا کے لشکر بنا کے کام کراتے رہتا, جاؤ ان لوگوں کو غلط عادتوں میں ڈال دو اور ان کو ہے نا شرک کے طرف اور برائیوں میں ڈال دو بول کے گروہوں کو بیچتے رہتا. جب وہ گروہ جا کے ہے نا ان کو ہے نا بھٹکاتے کرتے رہتے, لیکن کچھ لوگ ہیں ان کو ہم بھٹکا نہیں سکتے ہیں. بولے تو شیطان بولتا کہ سب سے بڑی ہتھیار جو ہمارے پاس جو تیر ہے وہ عورت ہے, اس کو بھی جا کے ان کے ساتھ پیش کرو اور اس کے ذریعے ضرور بھٹکتے. بولے تو وہ بھی جا کے پیش کرتے, وہ بھی جا کے ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے, لیکن وہ جو گروپ ہے بھٹکتی نہیں. تو کون ہے وہ گروپ بھٹک نہیں, یہ چیز سے بھی بھٹک نہیں سکتی ہے, تو جا کے بتاؤ آپ ان کے بارے میں انکوائری کرو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے ہوئے صحابہ ہے بول کے ہے نا معلوم ہوتا. تو صحابہ ہے کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کے شیطان چوک جاتا. جب بولنے لگتا کہ آپ کچھ غم فکر مت کرو شیطانوں, ہمارا وقت آئے گا, آنے والے دنوں میں, آنے والے ٹائم میں اللہ جو ہے زمین سے خزانہ نکالے گا, اس دن ہم ان کو بھٹکا سکتے ہیں. بولتا مطلب آنے والے زمانے میں جو خزانہ بولے تو ہم کچھ بھی سمجھ سکتے, پیٹرول سمجھ سکتے, زمین کے اندر آئل سمجھ سکتے, اس کے بعد آگے ہے نا کئی سونے کے پہاڑا ہے وہ بھی سمجھ سکتے. انسان جو ہے اس چیزوں سے لے کے دولت مند بن جا کے لالچ میں آ جا کے انسان جو ہے دین سے دور ہو جا کے جب کم ہے کام کے دولت میں اس میں دنیا میں پڑ جاتا کہ جب ان کو بھٹکا سکتے ہیں تو اس کو مقصد ٹارگیٹ کو بولتا شیطان. اصل میں چیز یہ ہے بھائیوں, ہمیں کتنا بھی اللہ دولت دے ڈالے, اللہ کتنا بھی ترقی کر ڈالے, لیکن اللہ کی عبادت, اللہ کے دینے میں بڑھ چڑھ کے دینے میں کرنے میں ہم لوگ کمی نہیں کرنا ہے. تیسری چیز آ کے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
जजिया जो है, जजिया जो गैर मुस्लिमों के लिए निकाला जाता, तो उस टाइम पे जो सुल्तान थे उन आजू बाजू के इलाके के जो बादशाह उनको जब मैसेज देने के लिए भेजते हैं कि हमको जजिया दे दीजिए, हमारा जो हक है जजिया देना है बोल के सिस्टम लगाया जाता था, गवर्नर होता था उस जो हुकूमत के अंदर। जब जजिया के लिए उनके पास जब है ना एक साहबी जब जाते उनके पास, तो है ना वो मना करते, वो बादशाह जो है मना करता, इसलिए कि आपको हम नहीं देते। किस लिए नहीं देते? तो आपके जो पहले हालत जो आप लोग आते थे तो आपके कपड़े फटे हुए रहते थे, आपकी हालत सूखे हुए रहते थे, आपकी जिस्म जो है हड्डियों का हार रहता था, तो आप लोग तड़पे परेशान हालत में रहते थे, तो हम लोग को देना दिल बोलता था। लेकिन आपकी हालत अब अट्ठे खट्टे मोटे ताज़े, आज कीमती कपड़े पहन के आ रहे हैं हम लोग, अच्छे घोड़े डाल लेके आ रहे हैं आप लोग, तो हम आपको कैसे देंगे हम लोग जजिया बोल के बोलते हैं। तो जब साहबा जो है ना आए हुए जाके उन्होंने पहले उनके ग्रुप को जाके बताते उन्होंने क्या कि हमारे साथ है ना बादशाह जजिया नहीं देता। बोला असल हमारे में क्या कमी पेश हुई, हमारे में क्या गलती हुई, इसलिए वो बात बोला। हम बोले तो जाके देख के झाँक ले, अपने आप के झाँक के देख लेते, तो हमारे अंदर लग्जरी और काहली, सुस्ती, पैसों की ऐशो आराम आ गई है। तो आज से इसको हम ख़त्म करेंगे, हम अपने यहाँ इस्लाह करेंगे और उसका जंग का ऐलान करो उस बादशाह के लिए कि हम लोग जजिया जो है नहीं देता बोला। तो जब इसको ऐलान करने के बाद वो काँप होता, जंग तो डर जाकर जजिया निकालना शुरू करके जजिया दे देता उन लोगों को। तो बोलने का मकसद ये है कि हमारे अंदर जब दिन कम हो गया, हमारे अंदर दौलत जब आ जाती तो लग्जरी आ जाता, अपने अंदर है ना सब शान और शौकत, अपने अंदर आराम की थी, सब चीज़ें आ जाती, पहले से इबादत कम हो जाती, पहले हमारे में फ़िक्र कम हो जाती। तो भाइयों देखो ये हमारे लिए नुकसान है, शैतान का जो चाल है, शैतान की जो हथियार है जो है हमारे ऊपर चल जाती। तो बताने का मकसद ये है कि जब दौलत आने के बाद इंसान बिगड़ जाता, अपने हाथों की इबादत वो सब कमी पेश कर लेता, तो ना इसके ऊपर शैतान का जोर ज़्यादा चलता है, इसके हथियार सब चलते हैं इंसान के ऊपर। तो इंसान जो सबसे ज़्यादा खुश होने का मसला यह है कि बिदात के ऊपर खुश होता, जो इंसान बिदत करता है बिदती के ऊपर बहुत खुश होता, क्योंकि बिदती जो है नेकी समझ के उस बिदत को करता है, इसलिए वो तौबा नहीं करता। नेकी समझ के करने वाला कभी तौबा नहीं करता ना, इसलिए शैतान बहुत खुश होता है। इसलिए कि जो आम गुनाह करते हैं लोग, तो उसका तो है ना गुनाह है बोल के मार के अल्लाह के सामने तो हम लोग है ना माफ़ी तलब करते हैं, तौबा तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करते हैं। तो लेकिन जो इंसान बिदत करता है वो बिदती जो है कभी माफ़ी नहीं मांगता, इसलिए कि उसको नेकी समझ के करता है, इसलिए शैतान बहुत खुश होता है। तो इसलिए इंसान को अल्लाह ताला क्या करे, अल्लाह ताला क्या करते हैं, एक रूम के अंदर बंद होकर आप देखें तो नज़र से रूम ही दिखते रहता, जब बाहर आके देखें तो जितने आपकी ताकत अल्लाह आँखों में दिया उतने दूर तक आपको रास्ता दिखता। अल्लाह किसी को चाहे ना थोड़ा दिखाता, समझ दिमाग की रोशनी जो है थोड़ी च रखता, अल्लाह चाहे तो दिमाग की रोशनी बड़ी ज़्यादा कितनी दूर दिखाना है अल्लाह ताला उतनी रोशनी उतनी समझ देता अल्लाह ताला इंसान को। तो बोलने का मकसद ये है कि जब इंसान झाँक के अपने आप में देख लेता, समझ जाता, दीन को कोशिश करता, तो उसको क्या होता, ये जो रूम में जो दिखती ही नज़र जो है रूम के हद तक नहीं होती, बाहर में जाके जितने दूर तक अल्लाह उसको दिया है उतने दूर तक उसका काम जो है ये आंखों का काम जो करता, ऐसा ये दिमाग का काम कम होता जब उसके अंदर सही दीन आ जाता और शैतान के जो गुमराह यहाँ से उन इंसान बन जाता। अस्सलाम वालेकुम।